چار مینار پولیس کی جانب سے مسلسل دباؤ ڈالنے کے بعد تاریخی مکہ مسجد کے 2 آؤٹ ڈور لاؤڈ اسپیکر کے کنیکشنز نکال دیے گئے تھے۔ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ پر پولیس کی جانب سے مسلسل 3 ہفتے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس کے بعد آج نماز جمعہ سے قبل یہ کنیکشنز نکال دیے گئے۔ گزشتہ سال مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ 2 لاؤڈ اسپیکر لگائے گئے تھے کیونکہ اس وقت عوام نے شکایت تھی کہ اذان کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے۔ پولیس انسپکٹر چار مینار، مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، محکمہ آثار قدیمہ، وقف بورڈ حتیٰ کہ لوکل لیڈر سے بھی کوئی بات نہیں کی اور لاؤڈ اسپیکر نکالنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ پر دباؤ بنایا اور سپرنٹینڈنٹ نے نماز سے پہلے کنیکشنز پولیس کے کہنے پر نکال دیے۔ مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دی۔ صدر مجلس نے وہاں پر مقامی مجلس کے ذمہ دار ساحل اکبر کو روانہ کیا۔ اکبر نے ڈی سی پی ساؤتھ زون اور دوسروں سے بات چیت کی۔ کافی دیر کے بعد بات چیت کے بعد دوبارہ لاؤڈ سپیکرز کے کنیکشن لگائے گئے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض ہوم گارڈز اور مقامی وہاں پر افراد کو لاؤڈ سپیکر سے شکایت تھی جو پولیس انسپکٹر سے کہہ رہے تھے، جس کے بعد پولیس انسپکٹر نے سپرنٹینڈنٹ پر یہ دباؤ بنایا۔ معلوم نہیں کہ پولیس نے اس معاملے میں کیوں دلچسپی دکھائی اور وہاں پر ایک مذہبی مقام، ایک حساس مقام کو بونال سے پہلے ایک حساس مقام پر یہ کارروائی کیوں کی گئی، اس کی جامع تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے مکہ مسجد کے آس پاس صرف پیدل چلنے کے راستے ہیں، وہاں پر پارکنگ کا بھی معقول انتظام نہیں ہے، آس پاس ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے، نماز کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے۔ جنازے بھی پہلے بہت زیادہ آتے تھے لیکن اب وہاں پر لوگ جنازہ بھی اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ لوگوں کو آمد و رفت میں بہت مشکل ہو رہی ہے، پارکنگ بھی نہیں ہے۔ صرف جمعے کی نماز کو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، عام نمازوں میں بھی مصلیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ مکہ مسجد صرف رمضان کے پہلے عشرے میں مکہ مسجد میں زیادہ رونق اور زیادہ مصلیوں کی تعداد رہ رہی ہے، دوسرے اور تیسرے عشرے میں بھی لوگ کم ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ علماء مشائخین شہر کے اور بزرگ بھی مکہ مسجد میں عام نمازیں بھی ادا کرتے تھے، جمعے کی نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن اب شہر کی کوئی مشہور و معزز شخصیت کا انتقال بھی ہوتا ہے تو انہیں مکہ مسجد لانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ بزرگ حضرات پیدل نہیں چل سکتے، گاڑیاں وہاں تک نہیں آ سکتی، وہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تمام طرح کے مسائل اپنی جگہ ہیں اور دوسرا پولیس مسائل کھڑی کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کہ مسجد کو، اس تاریخی مسجد کو جو 400 سال سے ہے، کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مجلس کے ذمہ دار ساحل اکبر نے بھی اس پر شدید اعتراض کیا، پولیس کے رول پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی پی اور انسپکٹر بھی آتے جاتے رہیں گے، مسجد 400 سال سے ہے اور مسجد رہے گی۔ انہوں نے پولیس کی اس کارروائی کو بیجا قرار دیا اور پولیس کے رول پر شکوک و شبے کا اظہار کرتے ہوئے سخت تنقید کی۔ واقع پولیس کی جانب سے یہ غلط کارروائی کی گئی اور عین تہواروں کے سیزن میں یہ حرکت کرتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ لوگوں میں تناؤ اس سے پھیل سکتا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ اس حساس معاملات میں دوسرے محکموں کو اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کرے۔ مقامی قائدین سے، لوکل لیڈر سے بھی بات چیت نہیں کی گئی۔ اگر مسئلہ وہاں درپیش بھی تھا تو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، وقف بورڈ اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے محکمہ آثار قدیمہ ہے یا پھر دوسرے محکمے ہیں، ان سے بھی بات چیت کی جا سکتی تھی۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی لا علم ہے، انسپکٹر کی طرف سے یہ حرکت کی گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اور مقامی لوگوں کی بروقت مداخلت کے بعد اس مسئلے کو سلجھا لیا گیا ہے۔